میرے حبیب مبارک دو میرے بندو کو جو بات ہر ایک کی سنتے ہیں لیکن پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے افضل ہوتا ہے. میرے حبیب مبارک دو میرے بندو کو جو بات ہر ایک کی سنتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں اس کی جو سب سے افضل ہے. میں اللہ ایسے بندوں کو ہدایت کرتا ہوں. میں نے سب کا ٹھیکہ نہیں لیا. میں ہدایت کروں گا اس کو جو افضل کی پیروی کرے گا اور وہی صاحبان عقل ہیں. وہی صاحبان عقل ہیں. ایک آیت میں 3 باتیں. پہلی بات یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بات ہر ایک کی سنتے ہیں اور پیروی کرتے اس کی جو سب سے افضل ہے. اللہ ایسے بندوں کو ہدایت کرتا ہے. وہی صحابہ نے گزرے. پتا چلا جو سب کو برابر سمجھے خدا کی نظر میں بڑا بے وقوف ہے. آئیے 4 آگے بات جاتا ہوں کہ افضل کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو صاحب تقوی. سب سے پہلی فضیلت ہے تقوی. پھر ارشاد ہوا سورۃ زمر میں قل هل تستمعون القول فيتبعون احسنه. میں کہا تو قل هل يستمعون ومن کان مومنا کون بیان فاسقا. کیا مومن فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. دوسری فضیلت ہے ایمان. پہلی فضیلت تقوی, دوسری فضیلت ایمان, تیسری فضیلت ہے علم. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ الْعَالَمِينَ. میں نے تمام انبیاء کو چنا علم کی وجہ سے. تیسری فضیلت ہے علم. پہلی تقوی, دوسری ایمان, تیسری علم. یہ آیت ہے سورۃ نساء کی. اگر یہاں پڑھ کر میں ختم کروں تو میری سال کی طرح ہو جائے گی. سورۃ نساء میں شاد ہوا آج کا نمبر بیچارہ ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم انفسہم القاعدین درجہ. اللہ فضیلت عطا کی ہے ان مجاہدین کو جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں, ان پر جو بھاگ جاتے ہیں. پتا چلا جو بھاگ جائے وہ لڑنے جیسا نہیں. اب یہ تم بتاؤ لڑا کون بھاگا کون؟ فضیلتیں ہیں تقوی, ایمان, علم, جہاد. جہاں ایک فضیلت ہے وہ تو افضل ہے اور جہاں چاروں چیزیں اکٹھی ہو جائیں بتاؤ وہ کتنا افضل ہوگا. اسی لیے تو صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا. یہ مولانا مودودی کے الفاظ ہیں. تفسیر قرآن لگتا ہے جب صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول تقوی کیا ہے, آپ سے حب علی تقوی, علی کی محبت تقوی ہے. ارے جس علی کی محبت تقوی ہے وہ علی کتنا بڑا متقی ہے. وہ امام المتقین ہوگا, امام المتقین ہوگا. تقوی علی ہے امام المتقین. علی ہے امام المتقین. پھر شاد ہوا سورت میں نے کیا کہ ایمان, افضل ایمان, افضل ایمان, افضل ایمان. 3 آیت پہ آ جاتا ہوں. پہلے مسلمانوں, اگر میں کبھی کبھی دعا کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے جن کو تم امیر المومن کہتے ہو, قرآن سے مومن ثابت کرو تو
دیکھتا ہوں ان آیت پر ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ رسول مومن صرف وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور ایمان لانے کے بعد کبھی تیری نبوت میں شک نہ، تیری نبوت میں شک نہ کرے، جو ساری زندگی شک کرتا رہا۔ اور جنرل زاد اپنے نہیں، جنرل مشرف نے اپنی تقریر میں نام لیا تھا کہ اس نے خود کہا کہ جیسا شک مجھے آج پڑا ہے کبھی نہیں۔ تو جب امیر مومن تو تب بنے جب مومن ہو، پھر ارشاد ہوا یہ آج ایسی ہے جو قیامت تک مجھے کوئی جواب دے، خدا کی قسم میں چھوڑ دوں گا۔ سورۃ نور کی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا۔ میرے حبیب مومن صرف وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان، تیری ذات پر ایمان، اور جب تمہیں کوئی مشکل پڑے، جب تمہیں کوئی مشکل پڑے تو بغیر جا تمہیں چھوڑ کے بھاگ نہ چلا۔ پتا چلا جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ گیا وہ مومن، جب مومنی نہیں تو امیر المومن آئے گا۔ آئیے اب 10 آیتیں سنیں۔ کہتے ہیں شیعہ مانتے ہیں، کس کو مانے؟ صحیح، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو رسول کو مانتے ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بھی مانو۔ اگر رسول کو مانتے ہو تو رسول کی بھی مانو، اگر قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کی بھی مانو۔ شیطان آج بھی اللہ کو مان رہا ہے، شیطان آج بھی اللہ کو مان رہا ہے۔ شیطان نے غلطی یہ کی کہ اللہ کی ذات کو مانا، بات کو نہ مانا۔ پتا چلا جو ذات کو مان کر بات کو نہ مانے وہ شیطان ہے، چاہے اللہ کی بات نہ مانے چاہے رسول کی بات نہ مانے۔ منہم آسمانوں کا پورا کافر کی اطاعت مت کرو، گناہگار کی اطاعت مت کرو۔ گناہگار ہے کوئی مسلمان جو سر پر قرآن رکھ کر کرے کہ جن کو مانتے ہیں وہ موسوم تھے، گناہگار نہیں تھے؟ ہے کوئی مسلمان ایسا؟ ارشاد ہوا بلا ترکنوا، سورۃ ہود کی آیت نمبر 113، بلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا النار۔ میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ ان کے آگے مت جھکو جو پہلے کافر ہوئے، ان کے آگے مت جھکو جو پہلے کافر رکھتے ہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو جہنمی۔ ارے ساتھ مانے رکن ہے مصدر، ساتھ مانے جھکنا، محبت کرنا، پناہ مانگنا، قرض مانگنا، مائل ہونا۔ اگر ایسے کرو گے تو جہنم۔ ان سے محبت مت کرو جو پہلے گمراہ ہوتے ہیں، ان سے محبت مت کرو، ان سے پناہ مت مانگو، ان سے قرض مت مانگو۔ رسول نے ساری زندگی پناہ مانگی ابو طالب سے، یا تو قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ یا ابو طالب کو ماننا پڑے گا۔
محبت کی ابو طالب سے. اور عجیب بات ہے مسلمانوں، یہ الفاظ ہیں میں نے آج کا نام بتایا، سورۃ ہود آیت نمبر 113. ابھی پڑھ رہا ہوں سورۃ کہف آیت نمبر 51. وما كنت متخذ المضلين عضدا، میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار مت مانگا. پتا چلا علی میں ابو طالب فرق ہے، علی ہے رسول کا مددگار، ابو طالب ہے اللہ کا مددگار. اپنا مددگار بناتا ہوں. میں اللہ علی سے بڑے مانگتے ہیں. قرآن کہتا ہے، قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کی بھی مانو. جنگ بدر میں واحد جنگ ہے جس میں اللہ نے ملائکہ کو بھیجا تھا، 3000 5000 کو بھیجا تھا. اور یہ عجیب بات ہے کہ میرے مسلمان بھائی نے لکھا کہ اللہ نے جتنے ملائکہ بھیجے سارے علی کی شکل میں، جتنے ملائکہ بھیجے سارے علی کے شکل میں. کسی کو چوٹ لگی قرآن کس نے کاٹا ہے؟ علی نے. پیٹ کس نے پھاڑا ہے؟ علی نے. ناک کس نے کٹی؟ علی نے. پتا چلا اللہ کو علی کی شکل کے سوا اور کسی کی شکل پسند. جب اللہ کو پسند نہیں تو شیعوں کو بھی اور ان کی شکل پسند نہیں. لڑے تو نہیں. لیکن جب مال غنیمت کی باری آئی تو کہا ہمیں بھی دو. اللہ غصہ آ گیا. اللہ تقتلوہم، ہمارے کہا کہ تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا. ولیکن اللہ قتل، ان سب کو اللہ نے قتل کیا ہے. ان سب کو اللہ نے قتل کیا ہے. کیا اللہ کے لڑا تھا؟ بدر میں اللہ لڑا تھا. لڑا علی. اللہ نے کہا میں لڑا. تو جب علی کا قتل کرنا اللہ کا قتل کرنا ہے تو ہم جب یار کرتے تھے علی کی وجہ یہ اللہ کی وجہ. علی اللہ کے مدد کا نام ہے. اللہ کے مدد کا نام ہے. کہاں ہے قرآن میں؟ سارا قرآن ہمارے چوتھے امام کی دعا ہے. بسم اللہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا. یہ تیرے ناموں میں سے بہتر نام ہے. اور اصول کافی کی علی کا نام ہے بسم اللہ. علی کا نام ہے بسم اللہ. آج پتا چلا کہ یہ نماز میں بسم اللہ ٹھوکتے ہیں. ارے بسم اللہ علی کا نام. ارے تو علی کو زمانے اور قرآن سے خاک ہے. جب رسول کی حدیث ہے علی الحق ولکم علی، حق علی کے ساتھ، الحق کے ساتھ، علی کے ساتھ، الحق کے ساتھ. اب کیا حق میں جانا؟ ان رسول حق، رسول حق ہے. وان اللہ حق بھی، اللہ حق ہے. رسول حق، اللہ حق. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. رسول حق، اللہ حق. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. قرآن حق. والذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. دین حق. چار چیزوں کو اللہ نے قرآن حق کہا. اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق. پتا چلا جس کے پاس علی ہے
اس کے پاس اللہ بھی ہے، اس کے پاس رسول بھی ہے، اس کے پاس قرآن بھی ہے، اس کے پاس دین بھی ہے۔ جہاں علی نہیں ہے نہ دین ہے، نہ حق ہے، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے۔ جو علی ہے وہی قرآن، علی مان قرآن پر قرآن مالی، جو علی ہے وہ قرآن، جو قرآن ہے وہ علی۔ آج میں یہاں آیا، آپ ایسا آپ سے میں ایسا کروا دوں، میں نے کہا بھائی قرآن لے کر آؤ۔ کہاں سے ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ ہم جمہوریت قائل ہیں، ہم توریت، انجیل اور زبور کو مانتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، قرآن کی موجودگی میں جو قرآن کو چھوڑ کر ان تین کو مانے، قرآن روح ہے، قرآن روح ہے، علی جسم ہے، قرآن روح ہے، علی جسم ہے، قرآن لا ریب ہے، علی بے عیب ہے، قرآن حق المبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن امر ہے، علی الامر ہے، قرآن ذکر ہے، علی ذکر ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ جو قرآن کی موجودگی میں قرآن کو چھوڑ کر توریت انجیل زبور کی تین کتابوں مانے وہ بھی کافر، اور جو علی کی موجودگی میں میں حوالہ دیتا ہوں، چاک مسلمان جا کر دیکھیں، نظر بڑھا گا جو تیسری اور خطبے کا نمبر 28 میرے مولا علی فرماتے ہیں ولولا ما نہلان، اگر اللہ مجھے منع نہ کرتا تو میں منع نہ کرتا، منع کرنے کے بعد اسے جو خدا سمجھا، خدا جانے کے منع نہ کرتا تو ساری دنیا علی کو رکتی۔ اور جملہ کا انہم عبید اللہ وان الناس عبیدہم، ہم 14 ہم صرف 14 اللہ کے بندے ہیں، باقی تمام انسان ہم 14 کے بندے ہیں۔ ہم یہ مارے کو خط کھاتا، مارا تم اپنے خالق سے، اپنے خالق کی، تمہارا خالق تو میں ہوں، تمہارا خالق تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے۔ کیوں؟ انہم عبید اللہ وان الناس عبیدہم، صرف ہم 14 اللہ کے بندے ہیں، باقی تمام انسان ہمارے بندے۔ اب اگر کلندر کہے کہ بندے مرتضی علی حسن، میں کلندر علی کا بندہ ہوں، تو انہوں سے جو سمجھا پکا شیعہ سمجھ۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نون والقلم کی 10 آیت، فلا تطع المکذبین، ان کی اطاعت مت کرو جنہوں نے رسول کو جھٹلایا، ان کی اطاعت مت کرو جنہوں نے رسول کو جھٹلایا، یعنی جس نے ایک مرتبہ بھی رسول کو جھوٹا کہا، جھوٹا نہ کہتا تو تلوار دے کر کیوں آتا؟ یہ بتا رہا ہے کہ بالکل حلاف مہین، جو جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں ان کی مت کرو، بس تنقید مت کرو، مناع خیر مضرسم،
جو علی علی کرنے سے منع کرے ان کی اطاعت مت کرنا، گناہگار کے برابر مت کرنا، ظلم پر اور اس سے بڑھ کر ان کی اطاعت نہ کرنا جس کے نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، ان کی اطاعت مت کرنا جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ تھا کچھ ان سے، جن کے چار باپ بنے ہوئے تھے، جن کے چار باپ دعوے دار تھے کہ یہ ہے ہمارا باپ، وہ کہے میرا بیٹا، وہ کہے میرا بیٹا، وہ کہے میرا، یہ کہے میرا۔ ارے ان پر ناز کرتے ہو جن کے نسب کا پتہ نہ سب پتہ چلا پیروی کرو، افضل کی پیروی کرو، جو افضل ہو اس کی پیروی کرو۔ ایمان آج جتنا ایمان کی طرف پوری تاریخ مسلمانوں کو بھری بھری ہے۔ جنگ خندق، جے خندق، جہاز بھی آ گیا، ایمان بھی آئے گا اس میں۔ جنگ خندق باہر جنگ ہے، اس میں رسول نے بار بار فرمایا ہے کوئی من لہذا القلب، ہے کوئی جو کتے کے مقابلے میں جائے، ہے کوئی جو کتے کے مقابلے میں جائے، یا رسول اللہ تو کھل کے عظیم کا صاحب، اس کو کتا کو کہا آج میں نے مسلمان کو سمجھایا کہ جو نبی کے دروازے پر زور سے بات کرے وہ کتنا ہوتا ہے۔ ایک اور مثال خدا کہتے کس کا حالات قرآن میں کتے کا ذکر ہے، بلی کا ذکر ہے، قرآن میں برم بن باؤ کو کتا کہا ہے۔ کیوں؟ برم بن باؤ کو وصل الرحم نبالغی آتے نہ آتنا فانسلخ منها فاتبعه شیطان فکان من الغاوین۔ میرے حبیب تو ان کو بات سنا، کسا سنا؟ بلا بن باؤ کا، جس کو میں نے کیا۔ کیوں؟ کہ فرعون آیا اس کے پاس مولوی تھا، بکتا مولوی ہے، ملک نہیں بکتا۔ اس کے بعد فرعون پیسے لے کر کہ جاؤ جا کر جناب موسیٰ کے خلاف بدعا کرو۔ میرے دوستو ارادہ کیا اللہ کا وہ مسلو کرم، یہ کتے کی مثال ہے، یہ وہ تیرے مثال ہے۔ اللہ نے بڑا کتا کا کیونکہ ارادہ کیا تھا، باہر تو لگتا گدے کے قریب آیا، گدے میں جیسے سوار ہوا گدے میں ہوئے پیدا کے کیا تو جاتا ہے نبی کے مقابلے میں؟ پتا چلا جو گھر سے اسی ارادے سے نکلے کہ نبی کو قتل کرے تو وہ کتا ہوتا ہے۔ آئیے کتا ہوتا ہے، جو اسی ارادے سے نکلے کہ نبی کو قتل کرے تو وہ کتا ہوتا ہے۔ اب آئے کہتا ہوں پھر قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے۔ دوستو ایمان، علی ایمان، علی ہے ایمان، علی ایمان ہے، علی دین ہے۔ خود آیت اللہ کو میں نے لکھا، میری مولا نے فرمایا انا صلاۃ المؤمن، میں علی مومن کی نماز ہوں، میں علی مومن کی نماز ہوں۔ اور قرآن نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے، نمازوں سے نہیں، نماز سے مدد مانگو۔ رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز کون ہے، صبر کون ہے؟ بابا انا صبر وعلی صلاۃ، میں رسول صبر ہوں، علی نماز ہوں، علی نماز
علی ہے نماز، تو نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں. ہمارے چھٹے امام کا فرمان تو سے برہان میں نحن صلاۃ فی کتاب اللہ، ہم 14 اللہ کی نماز ہیں قرآن میں. نحن صیام، ہم 14 ہیں روزہ. نحن زکات، ہم 14 ہیں زکات. نحن کعبۃ اللہ، ہم 14 اللہ کے کعبے میں. نحن قبلۃ اللہ، ہم 14 اللہ کے قبلے میں. یہ نماز، یہ روزے، یہ زکات، یہ قبلہ کیا معنی؟ کیا معنی؟ ہر چیز کے چار، ہر چیز کے چار. اب جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ میرا ہے ملفوظی قرآن، لفظوں والا قرآن جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. یہ ذہنی قرآن جو کاغذ کی پتی پر بھر کے بٹھایا ہے وہ مخصوص قرآن. یہ ہے وجود قرآن، وجود قرآن. میں نے کہا آگ، میرے ذہن میں آگ آئی، سر کو حرارت میں بچی. میں زبان پر رکھا آگ، میری زبان نہیں چلی. میں نے لکھا آگ، لیکن جو حقیقت کی بات ہے تو مجھے حیران پہنچی. پتا چلا جو حقیقت کو چھوڑ کر پہلے 3 وجود بیکار ہوتے جب حقیقت کو آدمی نے بدلے. پتا چلا نماز اس کی قبول ہے جو پہلے وجود کو مانے. جو علی کو چھوڑ کر، جو علی کو چھوڑ کر سجدے کرتا ہو ایسا ہے جیسے خالی ٹکر مارتا ہے. اور یہ سیاست کے الفاظ ہیں، یہ سیاست کے الفاظ ہیں. اور یہ سیاست کے الفاظ ہیں کہ رسول نے فرمایا جب علی چلے، علی چلے رسول نے فرمایا برد ایمان کلہ کل کا کل ایمان، کل کا کل ایمان، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. صاحب کیا فرمایا؟ حضرت فرمایا برد علیہ السلام کلہ بلا شرک، کل کا کل السلام، کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. کیا کہا؟ برد دین، کل کا کل دین جا رہا ہے. کل کا کل دین، علی دین، علی ایمان، علی اسلام. اسلام بھی علی، دین بھی علی، دین بھی علی، اسلام بھی علی، ایمان بھی علی. پتہ چلا جس کے پاس علی ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے. ایمان وہاں ہے جہاں علی ہے، ایمان وہاں ہے جہاں علی ہے، اسلام وہاں ہے جہاں علی ہے. اور قرآن نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ جب رسول نے فرمایا ہے کوئی جو میرے بھائی کی فتح کی خوشخبری بتائے، میں کہوں یا رسول اللہ آپ نے کیوں فرمایا؟ رسول کو مانتے ہو تو رسول کی بھی مانو. علی ہے کل ایمان جو مقابلے میں آئے، وہ ہے کل کفر، وہ ہے کل شرک، وہ ہے کل فاق. ابھیا کبھی، ابھیا کبھی، ابھیا کبھی، ابھیا کبھی، ابھیا کبھی جو بھی علی کے مقابلے میں، ابھیا کبھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ابھیا کبھی جو بھی علی کے مقابلے میں کل شرک بھی ہے، کل کفر بھی ہے، کل نفاق بھی ہے. علی کے مقابلے میں یہ جو سبب تھا کہ جنگ جبل میں یہ بھی نظر بڑا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 53 جو دوسری 53 میں جب علی کے بعد کوئی جنگ جبل میں لڑنے کے لیے آیا تو علی نے اونٹنے کی ٹانگیں کاٹی، کہا مولا یہ تو جانور ہے. کہا جانور نہیں، یہ شیطان ہے، جانور نہیں، شیطان ہے.
کتنی مطابقت ہے باپ اور بیٹی میں. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے جیسے کراچی میں پڑھ رہا ہوں. باپ اور بیٹی میں کتنی مطابقت ہے کہ بیٹی شیطان پر سوار، باپ پر شیطان. تو پڑھ رہا ہوں، ٹائم ہے تو پڑھنا چاہتا ہوں. ایک ہاتھ میں عمر بن سعد کا، عمر بن عبد کا سر، دوسرے ہاتھ میں تلوار. آ رہا تھا، ایسے آ رہا تھا کل اسد لغیث. علی ایسے آ رہا تھا جیسے ہلکا بوندا باندی میں شیر چلتا ہے، جیسے ہلکا بوندی میں شیر چلتا ہے. تو صاحب کہا یا رسول اللہ، علی کا ہمیں چلنا پسند ہے، علی کا ہمیں چلنا پسند ہے. کہا بات کرو، تمہیں پسند نہیں، اللہ کو پسند ہے. پتا چلا صاحب میں یہی فرق ہے، جو چیز صاحب کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے، صاحب کو پسند ہے ہی نہیں. اور سنیں گے اب آئے دیتا ہوں، آئے دیتا ہوں. ضربت علی یوم الخندق افضل. میں نے بات سن رہے علی کی ضربت نہیں، رے پر قدم ہے، قتل کرنا، باہر باہر مارنا. ضربت اشارہ اشارہ اشارہ، پیروی کرو افضل یا اشارہ. حرکت، علی کی حرکت ثقلین کی وجہ سے افضل کی حرکت. ارے جب حرکات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ذات کا مقابلہ. سبب بابا کے ساتھ علی کی ضربت اسلام کے بقا کا سبب ہے. اگر علی نہ ہوتا تو نماز نہ ہوتی. یہ اصل عباد ثقلین کرنا گیا، اسی لیے صفا علی اصل ہے. روزہ، نماز، حج، زکات یہ فرض ہے، یہ شاخیں ہیں. اگر علی نہ ہوتا، یا تو اپنے کتابوں کو مانتے ہو، ہم دو کام کرتے ہیں، اپنے کتابوں کو تو پڑھو. یہ کام ہمیں کرنا نہ پڑے. کیا کہا رسول نے کہ علی کی ضرورت اسلام کے بقا کا سبب، یعنی نماز ہے اثر، علی ہے مؤثر. یہ بل کیوں ہے؟ یہ لفظ ہے روزہ، نماز، اثر، علی ہے مؤثر. اگر اس کے بنانے والا نہ ہوتا تو لاؤڈ اسپیکر نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتا تو نماز نہ ہوتی، علی نہ ہوتا تو زکات نہ ہوتی، اسلام نہ ہوتا، دین نہ ہوتا. میرے نوجوانوں، میرے بیٹے، میری بہنیں، میری مائیں،
یاد رکھو ابھی علی ہے مؤثر روزہ نماز ہے اثر. آج مجھے بیٹے نے کھانا کھلانے کے بعد میں نے کہا پلیٹیں میں تمہارا شکر گزار, پلیٹیں میں تمہارا شکر گزار, قورمہ میں تمہارا شکر گزار. سبحان اللہ. قورمہ کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بھائی نے کہا منتظر کا نام لے رہا. میں نے کہا بھائی اگر منتظر بیٹا نہ ہوتا تو یہ کھانا کہاں سے ملتا؟ اگر میں کھانے کی تعریف کر کے اور مؤثر کو برا بلا کہتا تو میں ہوتا نہ میں کرام. تو بھی نماز سبحان اللہ, روزہ سبحان اللہ, قرآن سبحان اللہ. ارے جو اثر کی تعریف کرے علی سے بدعت رکھے تو وجہ دمک حرام ہے. ہے علی مؤثر ہے. نماز عمل ہے, علی خیر عمل ہے. کہتے ہیں شیعہ علی کو لات میں آتے ہیں. ارے ہم علی نے ہمیں اللہ سے ملایا ہے. قرآن میں للہ پوری عزت اللہ کے پاس ہے, پوری عزت اللہ کے پاس ہے. اور جب صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کی عزت کیا ہے, اور یہ اللہ بات رکھا سمے آپ کی طرف کی میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے بندے. شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے. شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے سمجھ, پاکستان کے ملاؤں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے. جہاں جہاں میری آج آ رہی ہے افضل کی پیروی کرو, افضل کی پیروی کرو. صاحب تقویٰ ہو یا خود تقویٰ. علی تقویٰ, علی خود تقویٰ, علی خود ایمان. علی کی ذات خود ایمان, علی کی ذات خود ایمان, خود نماز, خود روزہ, خود زکات. جو علی کو چھوڑ کر نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہے. علی وجود ہے. جو 14 کو چھوڑ کر 14 میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہے, اس کی نماز باطل ہے. نماز وہ ہے جس میں آل کا ذکر ہو, آل کا ذکر ہو. اسی اللہ میں دیکھو اللہ نے فرمایا 3 الفاظ ہیں قرآن میں, تطہیرہ, تکبیرہ, تطہیرہ, تکبیرہ, تسلیمہ, وسلموا تسلیما. اعلان کرو میرے رسول اور آدھے رسول کے ماننے کا جس طرح اعلان کا حق ہے. کبرو تکبیرہ, میری کبریائی کا اعلان کرو,
اس طرح اعلان کرو جس طرح اعلان کرنے کا حق ہے. تطہیرا میں اللہ میں اللہ میں اللہ. تم اعلان کرو بے تکبیر کا, تم اعلان کرو بے تکبیر کا, تم اعلان کرو بے تسلیم کا. محمد کے تسلیم کا اعلان کرو, محمد کے تسلیم کا اعلان کرو, میری کبریائی کا اعلان کرو. اور میں اعلان کرتا ہوں محمد عربن کے پاک ہونے کا. اتنا فرق ہے ہم میں اور اللہ میں, اتنا فرق ہے ہم میں اور علی محمد میں. گھبرا گئے؟ گھبراؤ نہیں. محمد علی محمد زیادہ پھر کس سے مانگے کس کے دربار پر جائیں, کس دربار پر جائیں, کس دربار پر جائیں. یاد کر رہا ہوں میں دوستوں میں, یاد رکھو. وذکر پورے ساتھ وذکر اسماعیل ولیس ذکر کل ما لکھا. ذکر کرو اسماعیل کا, ذکر کرو یسا کا, اور ذکر کرو ذکر کا. یہ میرے چنے بندے, یہ میرے چنے بندے. تمام مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھا جاتا ہو. مسلمانوں بتاؤ یہ اسماعیل یس یہ تو نبی ہے. ادھر اس کون تھا, ادھر کون تھا؟ یہ ایک غریب مومن تھا جس نے بنی اسرائیل کی ایک رات کے لیے ایک نبی کو پناہ دی. ارے جو ایک رات نبی کو پناہ دے وہ تو اللہ کا پناہ بتا, اور وہ ابو طالب ساری زندگی پناہ دے. جو ساری زندگی پناہ دے اس ابو طالب کا کیا مقام ہوگا؟ الذین وَيَسُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَصَحْبَهُ. جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے وہ ہے ساتھ. اگر یہ ساتھ کو نہ ہوتے تو موبائل میں کیوں آتے, موبائل میں کیوں آتے, اگر ساتھ کو نہ ہوتے موبائل میں کیوں آتے. موبائل کے الفاظ دیکھو, موبائل کے الفاظ دیکھو. کوٹا آلو ربنانا وبناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتل ونزل. ہم اپنے میں نہیں لکھا. اسی آیت کی تفسیر میں یا نبی, اے نبی کی بیویاں, رضا میں ماں شامل, رضا میں بیوی شامل, رضا میں بیٹی شامل. مسلمانوں جنگی ہوتی ہے تین, جنگی ہوتی ہے تین. علی صادق جناب زہرا صاحب, امام حسن صاحب, جناب حسین صاحب. اللہ کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, اللہ کی نظر میں اللہ کہتا ہے محمد ہے صادق, رسول ہے صادق, حسن ہے صادق, حسین ہے صادق, علی ہے صادق. گواہ تو نہیں ہے, گواہ
میں نے کہا گواہ دو. آپ کیا کہیں گے؟ اگر عبدالحکیم کو اللہ پر یقین ہوتا تو کبھی گواہ نہ مانتا. اگر عبدالحکیم کو یقین ہوتا تو کبھی سعد کے بارے میں اگر یقین ہوتا تو حسن سے گواہ نہ ہوتا. پتا چلو جو زہرا سے گواہ مانگے اس کمینے کے اللہ پر ایمان تھا ہی نہیں. اللہ پر ایمان ہوتا اور مانتے. اللہ کا ساتھ کا ہے, اللہ کا ساتھ کا. یہ 5 ہیں ساتھ. اب جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا. جو آئے چاہے رسول کے مقابلے میں آئے, چاہے علی کے مقابلے میں آئے, چاہے زہرا کے مقابلے میں آئے, چاہے حسن کے مقابلے میں, چاہے حسین کے مقابلے میں, وہ ہیں جھوٹے, وہ ہیں جھوٹے, وہ ہیں جھوٹے. جو 5 کے مقابلے میں آئے, جو 5 کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. شخص کہتے ہیں جب ابو طالب تو کہتے ہیں سائیں مومن نہیں تھا, مومن نہیں تھا. بھائی بخاری قرآن ہے, قرآن ہے. آئیے میں قرآن کیا ہے, گھبراؤ نہیں. 5 بجے کہوں گا مصحف فاکم وجہ کر لدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطرنا سریا. ہر انسان دین فطرت پیدا ہوتا ہے. ہر انسان دین فطرت پیدا ہوتا ہے. ہر انسان یہ قرآن ہے, بخاری کی حدیث نہیں ہے. ہر انسان پیدا ہوتا ہے دین فطرت. دین فطرت ہے کب؟ دین فطرت ہے کب؟ جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر کے پاس جاؤ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو منہ کے بل آتا ہے. یعنی سب سے پہلے بچہ سجدہ کر کے اللہ کو بتاتا ہے کہ کوئی خالق ہے. دوسری فطرت یہ ہے کہ روتا ہے. پتا چلا جو رونے سے منع کرے وہ غیر فطرت کی پیداوار ہے. اور تیسری یہ کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں, اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. جو ہاتھ باندھے یہ دین ہے. ہر بچہ پھر بخاری کی میں بھی ہے کل مولود یولد فطرت السلام. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت. پھر جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا, جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا, جو پالنے والے کا مذہب وہ بچے کا. اب رسول کو پالا ابو طالب اور علی کو پالا رسول نے. جو علی کا مذہب اور رسول کا مذہب, جو ابو طالب کا مذہب اور رسول کا مذہب. یہ دین ہے, یہ دین ہے, یہ دین فطرت ہے, دین فطرت ہے. یہ دین فطرت ہے, یہ دین فطرت ہے. اسی لیے میں اپیل کرتا ہوں تمہیں کہ آؤ عالم کے دروازے پر آؤ. کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے اللہ کو مانو, مانو ان کو جو موسوم ہو, مانو ان کو جو بے عیب ہو. ہم شیعوں میں بڑا عیب ہے, ہم شیعوں میں ایک بڑا عیب ہے. وہ عیب یہ ہے کہ آج تک ہم نے عیب دار کو نہیں مانا. 12 مہینہ ہم گوشت کھا کر بھائی. کبھی کیا سے پوچھا یہ بکرا کانا تو نہیں تھا, لگڑا تو نہیں تھا, ادھر قربانی کا جانا رہی بھائی. کن کٹا نہ ہو, کانا نہ ہو,
کانا نہ ہو، کنکٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو. کیوں؟ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ مسلمانوں کو بتاؤ کیوں؟ یہ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ نے جو اسماعیل کے لیے بھیجا تھا وہ بے عیب تھا. 1000 سن گئے، آج بھی بے عیب کی جگہ بے عیب کی جگہ پر بے عیب. مسلمانوں تمہیں جانور کے لیے گئے تھے، رسول کے لیے گئے کیوں نہیں گئے؟ ایسا رسول، ایسا تو ڈھونڈو جیسا رسول ہو. رسول جیسا کہ میں جو سن جاؤ. یہ الفاظ قرآن سے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. رسول لڑ، رسول مار، قتال، لیکن رسول کسی چیز کو ذمہ دار نہیں. سارے بھاگ جائے تو بھاگ جائے، تیرا نفس نہ بھاگے، تیرا نفس نہ بھاگے، تیرا نفس نہ بھاگے. علی ہے رسول کا نفس. 3 آیت مباہلے میں نفس، سورۃ توبہ میں نفس، سورۃ نساء میں نفس. علی ہے نفس رسول. نفس کی 3 معنی. جاؤ جا کر ڈھونڈو، میں ابھی یہاں ہوں. نفس کی 3 معنی. نفس معنی جسم، نفس معنی خون، نفس معنی روح. علی روح ہے ساتھ، روح ساتھ. علی ہے روح ساتھ، علی ہے خون ساتھ، علی ہے جسم ساتھ. علی ہے رسول کا نفس، علی ہے رسول کا نفس. ایمان سے بتاؤ، ٹانگ کٹ جائے انسان زہرا سکتا ہے، ہاتھ کٹ جائے انسان زہرا سکتا ہے، لیکن روح نہ کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے. پتا چلا جو بھی علی کو رسول سے الگ کرے وہ قاتل رسول ہے. علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن جھاڑوں پر چادریں نہیں تھی، اور سلام ہو ان بازوں پر جن میں رسیاں باندھی گئی تھی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک ساؤ پر میں نے تماچے مارے تھے. تمہیں گزرو امام 14 بزدار ہے، لیکن کبھی اپنی مصیبت کو نہیں رویا. داؤد کہتا ہے میں رات کو گزرتا تھا اور آج آتی تھی ہائے دادی زینب، ہائے آقا دادی سکینہ. تو کہا میں نے کہا مولا آپ پہ اتنی مصیبتیں اپنی مصیبت نہیں ہوئی. کہا تم نے اداس کام نہیں دیا. میرا سلام ہوں دادی بہن. جب شام کے شہر میں پہنچے تھے تو مغرب کی اذان آئی تھی، لیکن دربار میں پہنچے تو فجر کی اذان آئی. خدا جانے ساری رات زینب کو کہاں پتھر رکھتے رہے، کہاں پتھر رکھتے رہے. میں جو تو باہر گزر گیا دن، جب دوسرے مغرب آئی تو یزید کی بیٹی نے کہا اماں ہندا بابا فتح کر گیا ہے، چلو مبارک دیں. کہا بیٹا ایسے مت کہو، رات میں نے خواب میں اپنے گھر میں بطول کو ماتم کر دیا. خدا جانے میری زینب کا کیا حال ہو. دوستوں کہا بیٹا میں اماں میں جاؤں. کہا جاؤ. دوستوں گئی اور سب سے پہلے نظر کی شروع پر نظر آن کے وہاں اچھا تھا. کہا بابا اس کی ماں بھی دیکھ زندہ ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے. ایمان سے بتاؤ جو دشمن کی بیٹی کی نظر میں سر اتنا حسین ہو، خدا کی نظر ماں کی نظر کیا ہوگا. جو کہا بابا مجھے اجازت میں تجھے کہ اجازت ملی، ہم آگے پیچھے سکتی ہوں.
رملہ آگے پیچھے بے سکنا. ہاں میں دوستو گود میں عسکر اثر گود میں عسکر اثر اندر کہیں رملہ سکینہ دوا پر کھڑے ماں نے ہندوہ بنایا تھا کہا اس میں ضروری تھی. علامہ کاشان نے خدا جانے کیا کہا کہ لوری دیتے دیتے سکینہ چیخ مار کر دروازے پر گر پڑی. یہ چیخ ہندا دروازے پر 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں پر تماچو کے نشان، جس کے کان کے خون بہ رہا ہے، جس کے میلے کپڑے ہیں. کہا تمہارا اس طرح سے کوئی تعلق ہے؟ کہا مدینہ ہوتا تو بتاتی. کیا بتاؤ کہاں کے رہنے والی ہو؟ کہا مدینے کے رہنے والی ہوں. کہ کس مالے میں مالے بنی حاکم میں. کہا رسول کا روزہ میں کتنا دور ہے؟ کہا جب شام ہوتی ہے تو رسول کے روزے کا تھا ہمارے گھروں پر بس یہ کہنا تھا ہندانے سب سے چادر میں ایسے مت کہو. وہاں میرے مرشد رہتے ہیں، وہاں میرے مرشد رہتے ہیں. میرا مرشد حسین کو جانتی ہو کہ میں جیسا جانوں؟ کہا بتاؤ مرشد حسین کی بیٹیاں کتنی ہیں، بہنیں کتنی ہیں؟ بیوی نے ہے پھوپھی کا نام بتاؤ، چچا کا نام بتاؤ، حسین کے بھائی کتنے ہیں؟ سکینہ نام بتایا. کہا بتاؤ حسین کے بیٹی کے نام کیا ہے؟ کہا بڑی کا نام فاطمہ کبریٰ، چھوٹی کا نام فاطمہ. کہا سب سے چھوٹی کا نام کیا؟ دعا مانگتی تھی یہاں مر جائے، دعا مانگتی تھی یہاں مر جائے. کہ ایسے مت کہو، تیسری سے حسین کا بڑا پیار تھا. کہ ہندا ہو تیسری میں سکینہ ہو، میں میرا چھوٹا بھیا فکر ہے. چلو درباری کیا تھک گئی ہے. ہندا سب سے چادر اتاری دوستی دربار میں آئی. یدی نے جو دیکھا تو آبا اڑائی. کہا شرم نہیں آتی تو تجھے میرا پردہ یاد آیا، زینب کا پردہ یاد نہیں آیا. اللہ یا اللہ ان کو بڑی زندگی کا فرمان. یا اللہ حسین کا ذکر آئے میرا تذکرہ قیامت میں جائے جو خیر ہے. یا اللہ میرا بیٹا ارشاد علی زرداری وہ میں نہیں ہے مجھے تعداد کو عطا فرما. میرے بیٹے منظر مرضی کی زبان میں تاثر عطا فرما. تو دور دور سے منائے یا رسول یا اللہ جو ہدایت کے لائق ہے ان کو ہدایت فرما. یا اللہ جو ہدایت کے لائق نہیں ہے ان کو ایسا نائس نابود فرما. پھر کبھی ان کی اولاد سے دشمن عالمن پیدا نہ ہو. یا اللہ جو منی زیادہ کو تمنی ہیں ان کو میں نے پوری کر. جو بے اولادی ہیں ان کو نئی اولاد فرما. میرے بھائی بزرگ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہادر کے ساتھ، میرے بھائی ظفر جو لاہور سے آئے سب کی بڑی فرما. سارے ملک میں سامنے نام نہیں آتے سب کو فرما. اور تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرما. وہ رسول کو اور آج رسول کو سمجھنے کی کوشش کرے. یا اللہ یہ حسین رسول کا نواسا ہے. یا اللہ مسلمان بھائیوں کی دلوں میں حسین کے لیے محبت پیدا کر. یا پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں بستے ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما. ہمارے آج کے ذکر کو اور بارگاہ میں مقبول اور مسلح فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم